السلام علیکم. میں ہوں آپ کا اپنا پمسٹ عمران بشیر. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ پمسٹری کے بارے میں دس شناسی یا جس کو ہاتھ کی لکیریں پڑھنا کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں. اور قسمت کی لائن کے اوپر میں آپ کو کافی بریفنگ دے چکا ہوں اور اس کا سیزن 1 جو سا ہے وہ اینڈ ہوتا ہے. اور اب ہم شادی کی لائن کی طرف آتے ہیں. سیزن 2 میں ہم مزید قسمت کی لائن کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. ابھی قسمت کی لائن پوری طرح کور نہیں کی ہم نے کہ ہم نے ساری اس کی صورتیں جو سی ہوتی ہیں قسمت کی لائن کی وہ ساری کی ساری ہم نے ڈسکس نہیں کی. جو ہم نے مین لائنس تھیں قسمت کی اس کے بارے میں نے آپ کو سمجھا دیا اچھے طریقے سے. اور ان کو ویڈیوز کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں ہر چیز بیٹھتی ہے اور آپ کو اچھے طریقے سے سارا کچھ یاد ہو جائے. تو ابھی ہم سیزن 2 کے بیچ میں پھر قسمت کی لائن کو کنٹینیو کریں گے اور ایڈوانس لیول کے اوپر جائیں گے قسمت کی لائن کے. تو آج سے ہم لوگ شادی کی لائن کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں. اور جو ٹاپک میں آج آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ شادی کی لائن کے حوالے سے اس کا جاننا، ان باتوں کا جاننا بے حد ضروری ہے. ان کو جانے بغیر آپ لوگ شادی کی لائن کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پاؤ گے. اس لیے آپ نے ساری باتیں دھیان سے سننی. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. یہ ہے جی آپ کا زہرہ کا ابھار. زہرہ کا ابھار یہ جو سا ہے یہ یعنی کہ یہ انگوٹھے کی ایک لائف لائن ہے. یہ آپ کی یہ لائف لائن کے اندر جو سا ہوتا ہے زہرہ کا ابھار ہوتا ہے. یہ لائن یوں کر کے بھی بڑی بھی ہو سکتی ہے، یہ تنگ بھی ہو سکتی ہے. اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو سا ابھار ہے یہ زہرہ کا ابھار کراتا ہے. اور اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں زہرہ کے ابھار کی صفحات کے بارے میں، اس کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے. کہ ڈاکٹرز اور ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ ہتھیلی میں انگلیوں کی پوروں تک خون پہنچانے والی رگوں کا خصوصی روٹ اسی ابھار کے نیچے سے جاتا ہے، اس ابھار کے نیچے سے جاتا ہے. اور آپ کو یہ بات مشاہدے کے بیچ میں آئی ہوگی کہ اسے ہم زہرہ کو ابھار کہتے ہیں. اگر اس کے اوپر کوئی زخم آ جائے تو خون آسانی سے بند نہیں ہوتا. اور پامسٹری میں انگوٹھے کو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور یہ خون کا بھرپور قسم کا بہاؤ ہی اس کی صلاحیت کا باعث ہے. ویسے بھی کئی لوگ زہرہ کے ابھار کو انگوٹھے کی تیسری پور بھی کہتے ہیں. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. تو جو سی یہ ہے جی آپ کے دل کی لکیر ہے. یہ ہے آپ کے دماغ کی لکیر. اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں. یہ جو سا ہے قوس زہرہ ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو سمجھایا جائے گا. یہ آپ کی میرج لائنز ادھر ہوتی ہیں، چھوٹی انگلی ہے اس کی، یہ سائڈ کے اوپر میرج لائنز ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ لوگ اچھی طریقے سے یاد کرتے جائیے گا ساتھ ساتھ. تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس ابھار کے نیچے جو سا ہوتا ہے ایک ایسی توانائی بھری ہوتی ہے جو اپنی نوعیت میں جسمانی ہوتی ہے اور ہر وقت جسم سے اخراج کے بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. اگر زہرہ کا ابھار نارمل ہے، یعنی کہ بالکل بیٹھا ہوا نہیں ہے، پچکا ہوا نہیں ہے، تو اس شخص میں دوسروں کے لیے پیار ہے، محبت ہے. اس ابھار کی بات کر رہے ہیں ہم. اس کے بیچ میں پیار ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، اور وہ خوش مزاج اور زندہ دل انسان ہوتا ہے. مرد ہے تو تمام مردانہ، اور عورت ہے تو تمام یعنی کہ عورتوں والی فیمیل صفات کی حامل ہوگی. اور اس میں جن سے مخالف کے لیے خاص مقناطیسی کشش موجود ہوتی ہے. اور مرد ہے تو وہ عورت، اور یعنی کہ عورت ہے تو وہ مرد جو سا ہے اس کے وہ اٹیک کرتے ہی کرتے ہیں جو مرضی ہو جائے. اور اس ابھار کی چوڑائی جتنی زیادہ ہوگی اس کا حامل جو سا وہ اتنی زیادہ جنسی جذبات سے اس قدر پر ہوگا، اس قدر لیس ہوگا، اس میں وہ جذبات بہت زیادہ ہوں گے. مقدار سے لحاظ سے اس میں جنسی صلاحیت اسی قدر زیادہ ہوگی. یعنی کہ جس طرح یہ یوں کر کے چوڑی ہوتی ہے، ایسے یہ اتنی چوڑی ہے، اس میں اتنی زیادہ صلاحیت موجود ہوتی ہے. یہ بات آپ نے مد نظر رکھنی ہے. جن سے مخالف کی طرف اس کی کشش جو سی ہوتی ہے وہ شدت سے اسی قدر زیادہ ہوگی جس قدر یہ ابھار بڑا ہوگا. لیکن اگر اس ابھار کی اونچائی غیر معمولی ہے یا یہ سوجا سوجا نظر آ رہا ہے جیسے کسی شہد کی مکھی نے کاٹ لیا ہو،
پھر یہ ان تمام صفات کی زیادتی شو کرتی ہے۔ ایسے سوجے ہوئے ابھار کا حامل جنسیات میں غیر معمولی انٹرسٹ رکھتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے، جنس ہر وقت اس کے دماغ پر چھائی رہتی ہے۔ ایسا ابھار جو سا ہوتا ہے وہ آزاد روی، عیاشی، مادیت پسندی کا آئینہ دار ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو شو کرتا ہے۔ لیکن اگر سوجے ہوئے ابھار ہے زہرہ کے ساتھ ساتھ دماغ کی لکیر صاف ستھری ہونے کی بجائے وہ زنجیر دار ہو، اس کے بیچ میں یعنی کہ یوں کر کے چین سی بنی ہو، یوں، اس کا یہ مطلب ہے۔ اگر وہ زنجیر دار ہو تو پھر اخلاقی پستی کی کوئی ایسی حد نہیں جس میں ایسے حامل کا یعنی کہ وہ جو سا وہ جس کے ہاتھ کے بیچ میں یہ لائن ہوتی ہے وہ حامل جو سا ہوتا ہے اس لائن کا وہ نہ گرے۔ ہر قسم کی اخلاقی پستیاں اس کے بیچ میں شامل ہوں گی، ہر طور طوار طریقے اس کے بیچ میں رسے بسے ہوں گے، اور جنس کے حوالے سے ایسے شخص کی آنکھوں میں گویا چربی چھائی رہتی ہے۔ اس بارے میں وہ کسی ضابطے کا پابند نہیں ہوتا، اس کی طبیعت جارحانہ ہوتی ہے، وہ اخلاقی اپیلوں اور التجاؤں کو جھٹک دیتا ہے اور جنسی تسکین سے کم پر راضی نہیں ہوتا۔ اصل میں خون کی زیادتی جو ابھرے ہوئے ابھارے زہرہ کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے اسے ٹک کر بیٹھنے نہیں دیتی، اور ایسی صورتحال عورت کے ہاتھ پر ہو تو وہ نہ صرف اپنے مرد بلکہ خاندان بھر کے لیے الجھن و پریشانی کا باعث بنی رہتی ہے، اور یہی صورتحال مرد کے ہاتھ پر ہو تو اس کی توجہ بیوی کے علاوہ بھی ادھر ادھر ہوگی۔ بیوی صابر ہو، ضبط کر سکتی ہو تو اس بات جو سی ہے وہ بنی رہتی ہے، وہ رشتہ جو سا وہ چلتا رہتا ہے۔ اور ایسی صفات کا حامل مرد جو سا ہے وہ جسمانی حد تک اپنی بیوی کے بھی تمام حقوق پورے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اگر بیوی اس کے علاوہ بھی مکمل توجہ کی طالب ہو تو ایسے ابھار کا حامل مرد غصے میں آ جاتا ہے اور بیوی کے ایسے حقوق بھی ادا کرنے سے انکار کر دیتا ہے جس کی اس کے بیچ میں بھرپور صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ تھا جی آپ کا آج کا لیکچر، اس کو سمجھنا بے حد ضروری تھا کہ زہرہ کے ابھار کو آپ اسی طرح پڑھ سمجھتے، ورنہ شادی کی لائن جو سی ہے اس کے بارے میں آپ کو صحیح طرح سمجھ نہیں لگنی تھی۔ ساری چیزوں کا، ہر چیز کا آپس میں انٹر کنیکشن ہوتا ہے، ان کنیکشنز کو سمجھے بغیر آپ لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میرا کام ہے کہ آپ کو پمسٹری اچھے طریقے سے سمجھا دوں تاکہ آپ آن لائن گھر بیٹھے ہوئے آسانی کے ساتھ ایز اے پروفیشنل پمسٹ کام کر سکیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ آج کل ایک پروفیشنل پمسٹ جو کہ ذرا نامی گرامی تھوڑا سا اس کا نام پیدا ہو جاتا ہے، تھوڑی سی اس کی شہرت ہو جاتی ہے، اس کی فیس کم از کم 5000 روپیز ہے ہاتھ دیکھنے کی۔ وہ آن لائن پرنٹ اس کو آتے ہیں، ساتھ میں اس کو 5000 روپیز بھی اس کے بینک اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں، یا جیز کیش ایزی پیسہ یا جس ملک میں جو بھی نظام رائج ہے اس کے ذریعے وہ پیسے منگوا لیتا ہے، اور پھر وہ ہاتھ کی ریڈنگ جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو یہ اس کو بڑے ذوق اور شوق سے آپ سیکھیں، یہ ساری زندگی آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے کما کے کھا سکتے ہیں، بہت اچھی کمائی ہوتی ہے ایک پمس کی، جو کہ صحیح پروفیشنل ہوتا ہے۔ اور جو چھوٹے موٹے پمسٹ ہیں وہ بھی کم از کم ایٹ لیسٹ 2000 روپئے سے نیچے تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے آج کل کے دور میں، اور اگر وہ روز کے 5 منٹ بھی دیکھیں تو 10,000 روپیہ گھر میں بیٹھا بیٹھا وہ آرام سے کما رہا ہے، اور اس کے علاوہ باقی اگر وہ کوئی اور کام کرتا ہے تو وہ اس کی انکم علیحدہ ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ چینل کا سبسکرائب کرنا فری آف کاسٹ ہے، آپ اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگتی ہو میری تو اس کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ کا اپنا پمسٹ، آپ کا اپنا بھائی عمران بشیر۔ اللہ حافظ۔